ناظرین بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان اویس میمن قاسم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ تحفظ دین. ناظرین، آج کل الیکٹرانک میڈیا پر جس قسم کے ڈیبیٹس ہو رہے ہیں اس سے ہر کوئی واقف ہے. ہر چینل پر طلاق، خلا اور حلالہ کی رٹ لگائی جا رہی ہے اور اسلام پر طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں. تو آج اسی پس منظر میں ہم آپ کے سامنے ایک ڈیبیٹ لے کر حاضر ہوئے ہیں. تو آج کے اس ٹاک شو میں حاضر ہیں ہمارے ساتھ مولانا محمد قاسمی اور ان کے قریب تشریف فرما ہے مولانا زین الدین زکریا انصاری، اور اسی طرح ہمارے دوسری جانب ڈاکٹر اسرائیل ہے اور ان کے قریب پروفیسر احیاط قرابی بھی موجود ہے. تو آئیے ہم اپنے موضوع طلاق، خلا اور حلالہ کی شرعی حکمتوں پر گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. لہذا سب سے پہلے میں ڈاکٹر اسرائیل سے جاننا چاہوں گا کہ ان کا طلاق کے متعلق کیا رجحان ہے. کیا اسلام نے طلاق کی مشروعیت قرار دے کر ایک عادلانہ و منصفانہ فیصلہ قائم کیا ہے یا کسی حد تک ظلم و زیادتی کی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اولاً تو میں اس صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس ٹاک شو میں شرکت کا موقع دیا. اس صاحب دنیا کے دو بڑے مذاہب ہندو مت اور عیسائیت میں طلاق کی مطلق اجازت نہ تھی. عیسائیوں کے اس قانون کی بنیاد حضرت مسیح علیہ السلام کا وہ ارشاد تھا کہ جس کو خدا نے جوڑا اسے آدمی جدا نہ کرے، جیسا کہ انجیل مطالعہ صفحہ نمبر 1961 پر مرقوم ہے. لیکن اسلام نے زوجین کے درمیان تفریق کی اجازت دے کر گویا ظلم کیا ہے، جس کا ثمرہ یہ ہوا کہ آج مسلم خواتین کے احوال دیگر مذاہب کی خواتین کے بمقابل دن بدن سنگین ہوتے جا رہے ہیں، اور طلاق اور ڈیورس کی کثرت کی وجہ سے یہ معاملہ اور بھی الجھ گیا ہے اور اس کی وجہ سے بہت سارے گھر تباہ و برباد ہو رہے ہیں. اب میں مولانا محمد قاسمی سے التماس کرتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر صاحب کی بات پر اسلامی نقطۂ نظر سے کچھ تبصرہ کریں. ڈاکٹر صاحب، اولاً میں آپ کو یہ بات گزار کرنا چاہتا ہوں کہ مسئلہ طلاق میں مذاہب سابقہ یہود و نصارہ اور عصر حاضر کے ہنود افراط و تفریق کے شکار ہو چکے ہیں، لیکن مذہب اسلام نے آ کر مسئلہ طلاق میں ایک ایسا معتدل نظام قائم کیا جو اس افراط و تفریق سے بالکل بالا کرے جو دیگر مذاہب میں پایا جاتا ہے. لہٰذا اسلام نے طلاق کو نہ تو بالکل حرام قرار دیا اور نہ تو بے لگام اجازت دے دی. دراصل اسلامی تعلیمات کا منشا یہ ہے کہ رشتے نکاح پائیدار اور خوشگوار ہو اور بوقت مجبوری طلاق کی بھی گنجائش ہے، جس کا کسی قدر اندازہ حکمتوں سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کو مشروع کیا ہے اور بسا اوقات انتہائی برے اور خطرناک نتائج سامنے آتے ہیں اور کسی بھی صورت میں اتفاق نہیں ہو پاتا. اسی لیے شریعت اسلامیہ نے اس سے ناگفتہ بھی سنگین حالات میں طلاق کی اجازت دی اور دیگر مذاہب کی طرح یہ نہیں کہا کہ یہ رشتہ ہر حال میں ناقابل فسخ ہی رہے گا، بلکہ قوانین نکاح میں فسخ نکاح کے عادلانہ اور حکیمانہ قانون اور ضابطے پیش کیے. بعض اوقات طلاق عورت کی تعدیب اور اس کے رویے کی اصلاح کے لیے بھی ہوتی ہے کہ جب وہ شوہر کی فرمانبرداری اور زوجیت کے حقوق کی پاسداری نہ کرے تو ایسی عورت کے لیے طلاق ایک مداوا ہے. چنانچہ جب اسے اپنے طلاق کے بعد جب اسے اپنے رویے کے اور اخلاق کی اصلاح کی فکر لاحق ہوتی ہے تو وہ اپنے رویے اور اخلاق کی اصلاح کی فکر لاحق ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے تو حلالے کی صورت میں ہی اپنے شوہر کے بعد دوبارہ واپس آ سکتی ہے. بالکل صحیح فرمایا مولانا نے. طلاق کوئی مضمون و شرعی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ تو ضرورت و حاجت کے موقع پر دی جاتی ہے. جیسا کہ کوئی بلڈر ایک اچھی اور بہترین اور خوبصورت عمارت تعمیر کرے اور اس میں بیت الخلا کا انتظام نہ کرے تو کیا کوئی اسے خریدے گا؟ بالکل اسی طرح طلاق بھی مذہب اسلام میں ایک مجبوری اور ایمرجنسی ایگزٹ کی حیثیت سے. جی ہاں مولانا صاحب، جیسا کہ آپ نے اپنی درمیانی گفتگو میں فرمایا، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے تو اس کے لیے حلالہ کی صورت ہے. میرے خیال کے مطابق یہ شنی امر ہے کیونکہ اس میں مرد کی بے غیرتی کا ثبوت ہے. بظاہر مرد کا تو فائدہ نظر آ رہا ہے لیکن بیچاری عورت ایک کھلونا بن کر رہ جاتی ہے کہ وہ کبھی اس مرد کے نکاح میں ہے تو کبھی اس مرد کے نکاح میں. بالکل ڈاکٹر صاحب، بظاہر اس میں شناخت نظر آ رہی ہے جیسا کہ آپ کا نقطۂ نظر ہے، لیکن اسلام نے اس چیز کو اس لیے مشروع کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے درمیان
طلاق کی نحوست کو کم کیا جائے اور طلاق سے سماج میں پیدا ہونے والے مسائل کا کامل طور پر سد باب کیا جائے. چونکہ جب ایک انسان اپنی زوجہ کو ٹرپل طلاق دے دے اور پھر جب اسے اپنے کیے پر پشیمانی ہو اور اسے وہ دوبارہ اپنے نکاح میں لانا چاہے تو اسلام نے اس مرد کے لیے ایک ایسی صورت تجویز کی ہے جس سے ٹرپل طلاق پر بآسانی کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور وہ ہے حلالہ. نیز اس کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں بغیر کسی مشقت و پریشانی کے ٹرپل طلاق کے متعلق نفرت کی ایک پختہ فصیل قائم کی جا سکتی ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ بعض لوگ اس مسئلے کو سکے کے دوسرے رخ سے پیش کرتے ہیں، جیسا کہ بعض شریعت اسلامیہ سے ناواقف لوگ حلالے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ 3 طلاق دینے کے بعد جب اپنے کیے پر پشیمانی ہو تو اپنی زوجہ کو ایک رات کے لیے کسی دوسرے مرد کے پاس بھیج دیا اور دوسرے دن وہ حلال ہو کر واپس آ گئی. لہذا اس طریقے کو شریعت اسلامیہ نے صراحتاً حرام قرار دیا اور حدیث نبوی میں ایسا کرنے والے پر لعنت بھی کی گئی، جیسا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے لعن اللہ المحلل والمحلل له، رواه الامام الترمذی رحمہ اللہ. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. دیکھیے ڈاکٹر صاحب اور پروفیسر صاحب، ہمارے علماء کرام نے بالکل برحق کہا. چونکہ ہر مدخل کے لیے ایک مخرج کا ہونا ضروری ہے جس کا استعمال ناگفتگی اور سنگین حالات میں کیا جا سکے. ناظرین، بحمداللہ طلاق اور حلالہ کے متعلق خیر حاصل بات ہو چکی، تو آئیے ہم اپنے موضوع کے آخری پہلو کی طرف رخ کرتے ہیں اور وہ ہے خلا. لہذا جناب پروفیسر یحییٰ الترابی سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ان کا خلا کے متعلق کیا رجحان ہے. دیکھیے اویس صاحب، ہم خود ہی ان علماء حضرات سے جاننا چاہتے ہیں کہ خلا میں ایسی کون سی حکمت ہے کہ جس کی بنا پر شریعت اسلامیہ نے اس کو مشروع کیا ہے. جہاں تک ہماری نظر ہے ہمیں اس میں کوئی حکمت نظر نہیں آتی، بلکہ وہ تو محض عورت کو سبز باغ دکھلانے کے مترادف ہے جو خود اس کے اختیار میں نہیں ہے. پروفیسر صاحب، اسلام مخالف عناصر کا یہ ماننا ہے کہ مذہب اسلام نے مرد و زن کے درمیان یکسانیت کو برقرار نہیں رکھا اور اعتراض کرتی ہے کہ طلاق کا حق صرف مرد کو کیوں دیا ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ مذہب اسلام نے جس قدر عدل کا پاس لحاظ رکھا ہے کسی اور مذہب نے نہیں رکھا. اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو 3 طلاق نہیں دیتا اور وہ عورت کسی بھی حال میں ایسے مرد کے نکاح میں رہنا نہیں چاہتی تو شریعت مطہرہ نے ایسی عورت کو خلا کر دیا ہے تاکہ وہ عورت اس راہ سے ایسے مرد سے چھٹکارا حاصل کر سکے. لیکن مولانا صاحب، یہ کہا کا انصاف کہ اسلام نے عورت کو خلا کا حق تو دیا لیکن اس کو شوہر کی اجازت پر معلق رکھا اور اس کو مرد کے تابع قرار دیا ہے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، ایک حد تک تو آپ کی بات صحیح ہے کہ اسلام نے اس کو مرد کی اجازت پر موقوف رکھا ہے، لیکن ضرور وہ کسی نہ کسی مصلحت و حکمت کے پیش نظر ہی معلق کیا ہوگا، اور وہ یہ کہ عورت بڑی جلد باز ہوتی ہے، اسے کوئی ناگواری پیش آ جائے وہ فوراً خلا لے لے گی، اور اس طرح سے تو زوجین کے درمیان اور بھی زیادہ فساد و خرابی پیدا ہونے کا خطرہ ہے. نیز مرد کے مقابلے میں عورت کو یہ بھی توقع حاصل ہے کہ جب وہ شوہر کی زارثانیوں سے تنگ آ جائے تو دارالقضاء کا دروازہ کھٹکھٹا سکتی ہے اور شوہر سے علیحدگی بھی اختیار لے سکتی ہے. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء. یہ تھی طلاق، خلا اور حلالے کے متعلق چند شرعی حکمتیں جن کے ذریعے ہمارے علماء کرام نے حق و باطل کے درمیان ایک پختہ فصیل قائم کر دی. ناظرین، یاد رکھیے طلاق، خلا اور حلالہ یہ معاشرتی زندگی کے اہم ترین پہلو ہے جن کا استعمال بعض احوال میں صرف مستحب ہی نہیں بلکہ فرض و واجب کے درجے تک پہنچ جاتا ہے. اور یہ ایسے وسائل ہیں جس کے ذریعے انسانی زندگی خوشگوار بھی ہو سکتی ہے اور ویران بھی. اور یہ بات بخوبی معلوم ہونی چاہیے کہ شریعت اسلامیہ کا ہر گوشہ اور ہر پہلے حکمتوں سے بھرپور ہے. ناظرین، الحمدللہ آج کے اس ٹاک شو سے ہمارے سامنے یہ بات واضح ہوئی کہ مذہب اسلام نے جس قدر اعتدال اور میانہ روی کا پاس و لحاظ رکھا اس کی مثال کسی اور مذہب میں ملنا صرف مشکل ہی نہیں بلکہ ممکنات کے حدود سے بالکل ماورا ہے. آخر میں ہم ان تمام علماء امت اور دانشوران ملت کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں
کہ انہوں نے اس دور کے پیچیدہ موضوع کو اس دور کے سلگتے ہوئے موضوع کی پیچیدہ گتھیوں کو چند گھڑیوں میں اپنے پرکیف اسلوب سے سلجھایا اور سامعین کو اس کی باریک حکمتوں سے آشنا کیا۔ بس اسی پر ہم آج کے اس ٹاک شو کا اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔